یہ جو کچھ آپ نے ابھی سنا یہ کتاب مراقبے کا پہلا مضمون ہے، یہ پہلا چیپٹر ہے۔ اس مضمون میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہمارے موجودہ علم میں جتنی بھی ترقی ہو چکی ہو، جیسے کہا جاتا ہے کہ سائنس نے ترقی کی، ہوائی جہاز بنے، راسل کی نظام قائم ہوا، جو ترقی سائنسی آپ کے سامنے ہے وہ بظاہر لا حد و حساب نظر آتی ہیں، لیکن ابھی تک یہ سوال اپنی جگہ سوال ہے کہ آدمی کیا ہے اور آدمی کی صلاحیتیں کتنی ہیں، آدمی ان صلاحیتوں سے کہاں تک کام لے سکتا ہے، یہ باتیں اور یہ ایک مستقل ایک مضمون کہ آدمی کیا ہے، اس کے بارے میں ابھی کوئی بھی علم ایسا سامنے نہیں آیا کہ وہ اس بات پر روشنی ڈالے کہ آدمی کیا ہے۔ جب یہ بتایا جاتا ہے کہ آدمی کیا ہے تو اس میں جو باتیں سامنے آتی ہیں وہ یہ ہے کہ آدمی گوشت پوست کا بنا ہوا ہے، ہڈیوں کے ڈھانچے پر گوشت کے ڈوتھرے جمے ہوئے ہیں، اعصاب نے انہیں باندھا ہوا ہے، کھال نے انہیں محفوظ کر لیا ہے۔ یا یہ کہا جاتا ہے کہ انسان ایک میکانزم ہے کہ اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اس کا میکانزم کیا ہے۔ مثلا وہ کہتے ہیں آدمی چلتا ہے، پھرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، اور جب اپنے دماغ کو استعمال کرتا ہے تو اس دماغ میں ایسی ایسی چیزیں داخل ہو جاتی ہیں یا پہلے سے ذخیرہ شدہ جو چیزیں ہیں وہ ظاہر ہو جاتی کہ انسان اس سے نئی نئی ترقیاں کرتا ہے، نئی نئی ایجادات کرتا ہے۔ لیکن پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ میکانزم کیا ہے۔ مثلا ایک انسان دیکھیے نا، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، اب چلنے پھرنے کے لیے ضروری ہے کہیں سے اس کو انرجی ملتی ہو، کہیں سے توانائی حاصل ہوتی ہو، کہیں اس کو کوئی برقی نظام ایسا قائم ہو، بھلے وہ نظر نہ آئے۔ جیسے اب ٹی وی آپ دیکھتے ہیں، اب ٹی وی کے اگر آپ میکانزم کے بارے میں دریافت کریں یا سوچیں تو آپ یہ بتائیں گے کہ صاحب ایک اسٹیشن ہوتا ہے، وہاں سے پروگرام نشر ہوتا ہے، وہ لہروں کے ذریعے فضا میں منتشر کر دیتے ہیں وہ لہروں کو، اور وہ اسکرین پر جو چینل ہوتا ہے اس کے حساب سے وہ تصویریں نظر آتی۔ تو ایک میکانزم کا ایک سسٹم پتہ ہے، لیکن انسان کا کیا میکانزم ہے کہ وہ سو رہا ہے، اور جب وہ سوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ساری دنیا ہی ختم ہو گئی اس کے لیے، اتنا مرا سوتا آدمی برابر۔ پھر وہ جاگ جاتا ہے، تو جب جاگ جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ مرنے کی حالت جو ہے اس کے لیے بالکل پردے میں چلی گئی، اس کو علم ہی نہیں کہ وہ سونے کی صورت میں کیا کر رہا تھا اور بیدار کی حالت میں کیا کر رہا ہے۔ البتہ اس سلسلے میں جو ریسرچ ہے، یہ دماغ سوزی ہے، یہ لوگوں نے غور و فکر کیا، اور اس سلسلے میں بھی زیادہ تر علماء باطنی روحانی لوگوں نے جو تفکر کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان خیال کے علاوہ کچھ نہیں ہے، انسان خیال کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اس کے اندر ایک پوری کیمیائی دنیا آباد ہے جو اطلاعات اور پیغامات پر روا دوا ہے۔ یعنی اگر انسان کو اطلاع نہ ملے، اطلاع نے کوئی پیغام نہ ملے، تو انسان کا جو میکانزم ہے وہی متحرک نہیں ہوگا۔ آدمی موجود ہے لیکن اسے خیال نہ آئے کہ مجھے کھانا کھانا ہے، یعنی بھوک نہ لگے، تو سارا میکانزم ہونے کے باوجود دل بھی اس کے اندر دھڑک رہا ہے، پھیپھڑے بھی اپنا کام کر رہے ہیں، خون بھی دوڑ کر رہا ہے،
چل بھی رہا ہے، پھر بھی رہا ہے، بیٹھ بھی رہا ہے، سوچ بھی رہا ہے، لیکن اگر اسے یہ خیال نہ آئے کہ مجھے روٹی کھانا ہے تو وہ روٹی نہیں کھائے گا۔ اسی صورت سے انسان چل رہا ہے، پھر رہا ہے، کتاب بھی پڑھ رہا ہے، دوستوں سے باتیں بھی کر رہا ہے، لیکن اگر اسے یہ خیال نہ آئے کہ مجھے پانی پینا ہے تو اگر 2 دن اسے پیاس نہیں لگی تو وہ پانی نہیں پیے گا۔ اچھا، جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صاحب انسانی زندگی کا دار و مدار ہی کھانے پینے پر ہے، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ انسانی زندگی جو ہے کھانے کھائے پیے بغیر بھی قائم رہتی ہے۔ مثلا کوئی انسان کوما میں چلا جاتا ہے، سانس آ رہا ہے، نشو و نما ہو رہی ہے، بڑھوتری اسی طرح ہے جس طرح بیداری میں ہوتی ہے، 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال 20 سال تک کوما میں آدمی پڑا ہوا رہتا ہے۔ اگر کسی بچے کو کوما ہو گیا تو بتدریج وہ اس کا قد بھی بڑھ رہا ہے، وہ بالغ بھی ہو رہا ہے، لیکن نہ وہ کھانا کھا رہا ہے، نہ وہ پانی پی رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان جب یہ کہتا ہے کہ کھانا اور پینا جو ہے وہ اس کی زندگی کو جمع کیے ہوئے، یہ بات سرے سے غلط ثابت ہو گئی۔ اب انسان یہ کہتا ہے کہ سب انسانی زندگی کا دار و مدار ہوا پر ہے، آکسیجن پر ہے، تو کوما میں جو آدمی ہے ظاہر ہے وہ سانس کے ذریعے ہوا بھی اس کے اندر جا رہی ہے اور آکسیجن بھی اس کے اندر داخل ہو رہی ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان مر جاتا ہے، تو اب فضا بھی موجود ہے، ہوا بھی موجود ہے، آکسیجن بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے، دھوپ بھی موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، لیکن آدمی مر جاتا ہے۔ تو اب اس میکینزم کی تردید ہو گئی، نفی ہو گئی۔ انسان کھانے پینے کی وجہ سے زندہ ہے، انسان آکسیجن کی وجہ سے زندہ ہے، انسان دھوپ اور چاندنی کی وجہ سے زندہ ہے، یا انسان ہوا کی وجہ سے زندہ ہے۔ اگر آکسیجن، ہوا یا دھوپ یا فضا میں جو گیسز ہیں ان کی وجہ سے اگر انسان زندہ ہے تو وہ مر کیوں جاتا ہے؟ اگر مر جاتا ہے تو اگر زندگی کا دار و مدار آکسیجن پر، ہوا پر، فضا پر ہوتا تو اس کا زندہ کرنا بڑا آسان عمل ہو جاتا۔ تو یہ ثابت ہوا کہ انسان کی زندگی کا دار و مدار جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ کھانے پینے پر ہے، تو کھانے پینے پر کوئی دار و مدار انسان کا نہیں ہے۔ کوما کی مثال آپ کے سامنے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نیند ان کے اوپر غالب ہو جاتی ہے اور وہ 2 دن 3 دن سوتے رہتے ہیں۔ اب 2 3 دن سونے میں نہ وہ پانی پیتے ہیں، نہ وہ کھانا کھاتے ہیں، نہ انہیں پیشاب پخانے کی عادت ہوتی ہے، اور جب وہ سو کے اٹھتے ہیں تو پھر کھانا پینا شروع کرتے ہیں۔ بظاہر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آدمی 2 وقت کھانا نہ کھائے تو وہ کمزور ہو جائے گا اور چلے پھرے گا بھی نہیں، اس کی ٹانگیں کب پانے لگیں گی۔ تو اب یہ جو میکینزم موجودہ دور میں ہم دیکھتے ہیں یا جس سے ہم واقف ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان ایک میکینزم کا نام ہے، تو یہ تفکر سے اگر آپ کام لیں تو یہ بات نہ سمجھ میں آتی ہے اور نہ اس کا کوئی حقیقت سے تعلق ہے۔ مثالیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، لیکن ایک بات جب ہم بیداری کی زندگی کا تجزیہ کرتے ہیں اور انسان کے بارے میں ہمیں یہ اطلاعات ملتی ہے کہ بیداری ایک چیز ہے، زندگی کی حرکت ایک چیز ہے، تو اس کے بارے میں یہ بات نظر بھی آتی ہے، تصدیق بھی ہوتی ہے کہ انسان خیال کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ خیال آئے گا تو انسان دفتر جائے گا، خیال آئے گا تو انسان دفتر سے گھر آئے گا، خیال آئے گا تو انسان کھانا کھائے گا، خیال آئے گا تو انسان پانی پیے گا، اور خیال آئے گا تو انسان سوئے گا۔ اگر کسی سے نیند روٹ جائے، سونے کا خیال ہی نہ آئے، تو آپ اس کو گولیاں کھلا دیں تو بھی نیند نہیں آئی۔ میں نے ایک صاحب ایسے دیکھے کہ وہ گولیاں، لیبریم کی گولیاں 20 گولی کی ایک شیشی ہوتی ہے، وہ پوری انہوں نے نگل لی، پھر بھی نیند نہیں آئی۔ ایک صاحب میں نے ایسے دیکھے، انہیں یہ وہم ہو گیا تھا کہ میری جائیداد میری بیوی جو ہے قبضہ کر لے گی،
تو میں ان کو دیکھنے گیا تھا. میں نے کہا بھائی کتنے کی جائیداد ہے؟ تو وہ کہا 9 کروڑ روپے کی جائیداد ہے. اب وہ جناب ان کے بارے میں یہ ہم نے سنا کہ انہیں گولیاں تو کام ہی نہیں کرتی تھیں. گلوکوز میں دوائی ڈال کے ان کو انجیکشن لگایا جاتا تھا. اس سے یہ ہوتا تھا انہیں تھوڑی سی غنودگی آئی وہ پھر اٹھ جاتے تھے. پھر انہوں نے وہ فزیو تھراپسٹ کو رکھا کہ بھئی گلوکوز بھی لگا رہے اور وہ کچھ مالش والش بھی کرے, رگے وگے دبائے, سرور کرے تو اسے نیند آ جائے. وہ 10-15 منٹ 20 منٹ ان کی آنکھ لگتی تھی. وہ اپنا وہ فزیو تھراپسٹ جو تھا وہ کہتا تھا میرا تو کام یہ ہے آپ کو سلا دوں, 20 منٹ کے بعد پھر اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے. نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ وہ اسپتال گئے اور کیا ہوا اور کس طرح ہوا. اب مجھے ان کے بارے میں یہ معلومات حاصل ہوئی ہیں, ان کی بیگم صاحب آئی تھی کہ جب ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہا, لٹ پٹ گئے, ختم ہو گئے. میں نے بھی علیحدگی اختیار کر لی, دوسری شادی کر لی اور وہ